بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکارو صلی اللہ علیہ وسلم علی ان تترک الدعوۃ الی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کو چھوڑ دوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا چھوڑ دوں اور ان کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دوں۔ اس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھیں یہ بات کب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت قریش الی ابی طالب، کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور یہ شکایت لے کر آئے۔ ایک لمبی حدیث ہے اور یہ تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باب میں یہ حدیث لمبی حدیث آئے گی اور اس میں سے کچھ حصہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فقال له ابو طالب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ ابن اخی، اے میرے بھتیجے، واللہ ما علمت ان كنت لی لمطاعا وقد جاء قومك يزعمون انك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم، کہ اے میرے بھتیجے تجھے معلوم ہے کہ میں تیری ہر بات کو مانتا ہوں، تیری ہر بات کی اطاعت کرتا ہوں، جو تو کہتا ہے اس پر میں لبیک رہتا ہوں، لیکن آج تو میری ایک بات مان لے، میری تھوڑی سی بات مان لو۔ اور وہ کیا بات؟ وہ یہ بات ہے کہ تیری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور وہ آ کر یوں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے مجلسوں میں جاتے ہو، کعبہ میں جو ان کی مجلسیں لگتی ہیں ان میں جاتے ہو اور تم پھر انہیں وہ باتیں سناتے ہو جو ان کو تکلیف دیتی ہے۔ تسمعہم فإن رأيت أن تكف عنہم، لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ ان کو ایسی باتیں کہنے سے رک جائیے۔ کیا کہے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو ان سے یہ باتیں کہنے سے رک جائیے، چھوڑ دو یہ باتیں۔ فحلق ببصری الی السماء، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا۔ فقال، اور کہا، واللہ ما انا باقدر ان ادع ما بعثت به من ان يشعل احدكم من هذه الشمس شعلة من نار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ جس کام کو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں، میں بالکل قدرت نہیں رکھتا اس کام کو چھوڑنے کی، میں قادر نہیں ہوں کہ میں چھوڑوں اس کام کو جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے قدرت نہیں رکھتا، آگ کا شعلہ لانے قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح میں قادر نہیں ہوں کہ میں اس کام کو چھوڑوں۔ اور پھر ابو طالب نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے کہ ابن اخی، اے بھتیجے، ان قومک قد جاؤنی، کہ تیری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور وہ یوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم سے یہ کہتے ہیں، فابق علی وعلی نفسک ولا تحملنی من الامر ما لا اطیق انا ولا انت، کہ فابق علی، مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کریے، ولا تحملنی، اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم اٹھا سکتے ہو۔ ولا تحملنی، کہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کو میں بھی نہیں اٹھا سکتا نہ تم اٹھا سکتے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ ابو طالب آپ علیہ السلام سے بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا بوجھ نہ ڈالو میرے اوپر جس کو میں بھی نہیں اٹھا سکتا اور تم بھی نہیں اٹھا سکو، لہٰذا تم ان لوگوں سے رک جائیے وہ بات کہنے سے کہ جو بات ان کو بری لگتی ہیں، آپ ان سے باتیں نہ کہیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے خیالات بدلتے ہوئے دیکھے اور یہ گمان کیا کہ میرے چچا خیالات بدل گئے ہیں اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے سپرد کر دیں گے،
یعنی کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور پھر وہ آپ کو آپ کی قوم کے سپرد کر دیں گے۔ وَضَعُفَ عَنِ الْقِيَامِ مَعَهُ، اور ان میں سے آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی، اور ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ابو طالب میں۔ یہ گمان کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ جو میرے چچا ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کے خیالات بدل رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ دینے سے چھوڑ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ میری قوم کے حوالہ کر دیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے میرے چچا، لو وضعت الشمس فی یمینی، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، والقمر فی یساری، اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، تو میں اس کام کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کام کو چھوڑوں گا نہیں، حتی یظہرہ اللہ او اہلک فی طلبہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو اور اس کام کو پورے ادیان پوری دنیا میں غالب کر دے، یا میرے موت کا وقت آ جائے میں یہاں سے چلے جاؤں۔ یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی۔ ثم استعبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکا، کہ پھر آپ علیہ السلام رونے لگ گئے یہ بات سن کر۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی تڑپ تھی توحید کے متعلق، لوگوں کو کتنا بلایا کرتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، دین کی طرف بلایا کرتے تھے، کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا نہیں کہہ رہا کوئی لین دین نہیں ہے، جو مقصد ہے اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے اس امت مسلمہ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کاروبار میں لگ جائیں۔ یہ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن انسانوں کو تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنا آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس نے اللہ کے حقوق کو توڑ دیا اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، قدم قدم پر نافرمانیاں کر رہا ہے، اور اپنا آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان ہونا تو صحاباؤں سے سیکھو، نبیوں سے سیکھو، کہ کلمہ انہوں نے وہی پڑھا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن نبیوں نے اور صحاباؤں نے کیسے قربانی دی ہیں، کیسے اللہ کی ہر بات کو مانا ہے، جہاں مال کی ضرورت آئی وہاں مال دیا، جہاں جان کی ضرورت آئی وہاں جان دی۔ اس لیے میرا عزیزو، ہم کلمہ کا پورا حق ادا کریں، کلمہ کا جو پڑھنے کا حق ہے اس حق کو ادا کریں، سرسری طور پر اس حق کو ادا نہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Wow.